بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کے تعلق سے چند باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1، عید کی نماز ان گاؤں میں نہیں ہو سکتی جن گاؤں میں شرائط نہیں پائی جاتی، جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، وہاں عید کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ وہ لوگ چاشت کی 2 یا 4 رکعات نفل نماز ادا کریں گے، اور جن گاؤں میں جمعہ کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہیں، باقاعدہ وہاں جمعہ کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے، وہاں مسجدوں اور گھروں میں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ گھروں میں عید کی نماز کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر گھر میں عید کی نماز صحیح نہیں ہے۔ عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کمرے میں عید کی نماز پڑھی جائے جس کا دروازہ راستے پر کھلتا ہو، یا وہ کمرہ بیٹھک ہو جہاں کسی کے بھی آنے کی اجازت ہو۔ عید کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد اور بھی ہوں۔ اگر امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد نہیں ہیں تو عید کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں، اور نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں یہ نیت کر لینا کافی ہوتا ہے کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کی اقتداء میں، اور اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوا کرتی ہیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص زبان سے کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر میں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائی جائے گی۔ دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اور جس طرح دوسری نماز پوری کرتے ہیں اسی طرح اس نماز کی پہلی رکعت کو بھی پورا کر لیا جائے گا۔ پہلی رکعت کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد اب 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بقیہ نماز کو دوسری نمازوں کی طرح پورا کیا جائے گا۔ سلام کے بعد دعا کی جائے گی، اور دعا کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا، اور عید کے 2 مختصر خطبے ویڈیو کے نیچے لنک میں دیے جا رہے ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی شخص کتاب میں یا دیے گئے خطبوں کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ شخص پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور دوسرے خطبے میں التحیات یا نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھ لے۔ البتہ پہلے خطبے کے شروع میں 9 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور درمیان میں تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پر کہہ لے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں کہہ سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے عید کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، یا تو یہ کہ ان کے گھر میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی، یا یہ کہ گھر میں گنجائش تھی لیکن کوئی پڑھانے والا عید نہیں ہے، یا 3 ہی آدمی ہو رہے ہیں، امام کو ملا کے 4 نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فقہا نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز مستحب لکھی ہے۔ وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، ان سے عید کی نماز معاف ہوگی۔ عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے 20-25 منٹ بعد شروع ہو کر زوال تک باقی رہتا ہے۔